علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہم صلی علی سیدنا رسولنا وحبیبنا ومولانا محمد عامر الکرام وآلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 25 سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بڑی عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ کوئی امتی یہ نہ سمجھے کہ صرف 12ویں کی شب کو یا 12 کی تاریخ کو ذکر محمدی کر دینا ہی عقیدہ رسالت سے چھٹکارا مل گیا۔ ہرگز ایسا نہ سمجھے۔ رسالت کا عقیدہ ایمانی عقیدہ ہے اور مومن سے ایمان مرتے دم کیا جنت تک نہیں چھوٹ سکتا، تو عقیدہ رسالت سے مستغنی کیسے ہو سکتا؟ ہر مومن کا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں ہم ایمان والے ہو گئے، ہرگز نہیں۔ تمام اقوام عالم پر آپ نظر دوڑائیں، گاڈ کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے کسی کا اختلاف نظر نہیں آتا۔ اپنے اپنے لاجک اور اپنے اپنے سینس اپنے دماغ سے اللہ پر اختلاف بہت کم کرتے ہیں۔ یہ ابھی چند دن سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اور جس کی وجہ سے پوری دنیا لعنت اور ملامت کر رہی ہے۔ روہت سردانہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ سی نیوز کو جو چھوڑ کر کے آواز تک یا کس میں گیا ہے، اس نے جو اللہ کے حوالے سے نہایت ہی دل خراش جملہ کہا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ صدق رسول اللہ، رسول پاک نے سچ کہا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک لوگ ایسے آئیں گے جو پوچھیں گے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پوچھتے پوچھتے آ کر کے پوچھیں گے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پکا شیطان نظر آ رہا تھا جب یہ سوال کر رہا تھا۔ نبی نے یہی کہا کہ یہ سوال اگر کوئی کرے تو فتعوذوا من الشیطان الرجیم، فوراً یہ سن کر کے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو، یہ شیطان سن لے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کا خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ خود ساختہ معبود، خریدے ہوئے معبود کو تم رب کا خالق کرو کہ مان اللہ۔ تمہارا خریدنا خود بتا رہا ہے کہ وہ خالق ہو ہی نہیں سکتا، وہ مخلوق ہے۔ اللہ پاک ہمارے اسلام کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے۔ مومن کی ایمانی شان یہ ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں، لمحے کے کسی حصے میں غرض ہے کہ جب تک ایک مومن کا رمق حیات سانس باقی ہے، اپنے حبیب دانا گرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے رستگاری نہیں۔ یہ ایمانی شان کیسے کہیں گے؟ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ گئے تو اسی کو ذکر کہتے ہیں، نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ پڑھے یا نہ پڑھے، مومن ہونا ہی آپ کے پڑھے ہونے کی دلیل ہے۔ زبان تو ترجمہ نہیں کر رہا ہے،
زبان تو بول رہا ہے سر، ورنہ اگر پڑھنا ہی اگر اس کی دلیل ہوتی تو جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ کیسے مومن ہے؟ جو گونگا ہے وہ کیسے مومن ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو گونگا ہے اس کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو ایجاب و قبول کا کچھ جملہ نہیں بولتا، تو جملہ صرف ترجمان ہوتا ہے، لفظ صرف ترجمانی کرتا ہے، ایکسپلینر ہوتا ہے، حقیقت میں ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ تو ایک مومن کے دل میں اینی ٹائم رسول ہے، اینی ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قلبی ذکر اس سے ہو رہا، لسانی ذکر ان کے پاس زبان دیا ہے، وقت دیا ہے، حالات دیے ہیں، جیسے ہم لوگ ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے تو زبانی ذکر ہو رہا ہے، ورنہ قلبی ذکر تو کوئی بھی پوچھتا ہے۔ ایک ایمان والا ہے اللہ کا کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، صحیح ہے، سب بولتے ہیں۔ تو ترجمانی کے لیے آپ بیٹھے ہیں، حقیقت میں ذکر محمدی ہمیشہ آپ کی سانسیں کر رہی ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں آپ دیکھتے ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے سورہ قاف میں آپ دیکھیں، سورہ زاریات سے پہلے سورہ ہے، اللہ سبحانہ و فرماتا ہے اس آیت کا نمبر 12 کے 11 میں لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اپنی شان بتاتا ہے، اے انسان ہم تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں نعلمو، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جانتے ہیں، وسوسہ ہم پیدا بھی کرتے ہیں، وسوسہ جانتے ہیں، اور انسان کے شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ انسان کے شہرت سے زیادہ قریب، اور قرآن پاک میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب۔ اللہ خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مومن ہوگا، آپ کے نبی کو آپ کے ایمانی جان سے زیادہ قریب کر دیا، رب آپ کے شہرت سے زیادہ قریب۔ ایمان کی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی مومن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو سب ہے، انسان کو کبھی کبھی انسان کو کون سمجھے، انسان کو سب ہے، جتنے بھی ہندو کافر ہیں سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی قریب ہے، لیکن نبی اسی سے قریب ہے جو مومن ہے، سبحان اللہ۔ جملے کو سمجھ رہے ہو آپ؟ اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے سب سے قریب، مصطفیٰ جان رحمت، رحمت للعالمین، رحمت ہونے کے اعتبار سے سارے عالم کے لیے، لیکن قربت صرف مومنوں کو نواز رہے ہیں، مومنوں کو قربت سے نواز رہے ہیں۔ ایمان والوں کتنا بڑا شرف حاصل ہے آپ، ایمان والوں کتنا بڑا شرف حاصل ہے، اپنے محبوب کو ایمانی قربت سے نواز دیا ہے آپ کو، اپنے محبوب کو ایمان والوں کے قریب فرما دیا ہے۔ ایمانی آتما تڑپے یا رسول اللہ، ایمانی آتما تڑپے محمد رسول اللہ۔ رزق چاہیے اللہ کو یاد کرو، فائننس کو سپورٹ کرنا اللہ کو یاد کرو۔ ایمان کی دنیا میں اگر یاد کرنے کے لیے کسی کو رکھا ہے تو رب فرماتا ہے نبی ہو اور اپنی مومنین نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرایا، تعارف بھی کرایا، تعریف بھی کی۔ تعارف انٹروڈکشن کو بولتے ہیں، اور انٹروڈکشن میں تعظیم اور تعریف کا فرق نہیں ہوتا۔ آپ انجینئر ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، تو ہم صرف انٹروڈکشن کرا دیں، لیکن آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، تعارف بھی ہو رہا ہے، تعریف بھی ہو رہا ہے۔ دل جس کی حقیقت کے بیان کرنے کے لیے اٹریکشن پیدا ہو جائے دل میں، وہ تعریف ہے، اور صرف حقیقت کو واضح کرے تو تعارف ہے۔ اور اللہ پاک نے تعارف بھی کرایا ہے اور تعریف بھی کرایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا تعارف کرایا، ما کان محمد نبی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اے لوگوں، محمد کو باپ بیٹے جیسا رشتہ نہ سمجھنا، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے لاسٹ ہے۔ یہ تعارف ہے، اور تعریف سنیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا،
سکو، نبی کی تعریف کو حد و شمار میں لا سکو. نبی کی تعریف کو حد و شمار میں اس وقت آپ لا سکتے تھے جب حد و شمار کرنے والی مخلوق اس کی تعریف کرتی، لیکن جب خالق تعریف کروا رہا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کی تعریف کی بھی کوئی حد نہیں. صحیح ہے. اس لیے ذکر محمدی یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم کرتے ہیں. محفل میلاد، تذکرے نبی یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم کرتے ہیں. ورنہ یہ ذکر تو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے، خلق کی پیدائش سے پہلے علم ازلی میں رب العالمین فرمایا. ابھی انبیاء کرام کو بھیجا نہیں. دو کرے آپ انبیاء کرام کو بھیجا نہیں. ایک جھاڑو دینے والا، چھوٹی سی مثال ہوا، جھاڑو دینے والا، اس کے سامنے اگر کسی کی تعریف کی جائے تو تعریف کرنے والا بھی کہے گا یہ سجا کا کہا. تعریف اس کے سامنے کرو جو کہ سن کر کے سننے کی اہلیت بھی رکھتا ہو اور لیول کا ہو. لیول کا صحیح ہے. اب آپ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی تعریف فرمائی، اس سے انلمیٹڈ کا عقیدہ ملا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں آئے ابھی نبیوں کو بھیجا نہیں، پروردگار عالم سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا. سارے انبیاء کرام اپنی تعریف کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اپنے پرسنل تعارف کے لیے اللہ نے صرف نبیوں کو جمع نہیں کیا، سب کو جمع کیا. سب کو مطلب کافر مومن ہندو سب کو جمع کیا اپنے کے لیے. تو جانتا ہے میرے خلاف جاؤ گے تو ہم کو قہار بھی ہے. تعریف کے لیے توجہ دیجیے گا، نبی کی تعریف کے لیے سب کو جمع نہیں کیا، انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا. انبیاء کرام جو خلق میں سب سے بیسٹ کوالٹی، سب سے بیسٹ کوالٹی خلق سمجھ رہے ہیں پیدا جس چیز کو اللہ پاک نے کیا اس میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا نام انبیاء کرام، نبیوں کی جماعت ہے. ان سے اعلیٰ کوئی بھی جماعت نہیں ہے، کوئی بھی خلق نہیں، کوئی بھی مخلوق. سمجھ گیا؟ اللہ پاک نے انہیں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں تعریف فرمایا. توجہ دیجیے، اللہ پاک فرماتا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اے نبیوں کی جوان سنو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں جب کتاب دوں اور کتاب کے ساتھ ساتھ فہم کتاب بھی دوں، حکمت دوں. اور سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک میرا رسول آئے. بتائیے سارے رسول بھی ہیں وہاں. کمال ہے، محمد بھی نہیں کہا کہ محمد آئے. وہ جان رہے، سارے رسول بھی جان رہے کہ یہ میں جو رسول ہوں یہ انہیں آنے والے رسول کے صدقے میں رسول ہوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نام نہیں لیا. واہ واہ، وفادار بیٹوں سے پوچھو کبھی اپنے باپ کا نام لیتا ہے؟ ان کے نہیں، باپ کا نام نہیں لیتا. والد صاحب قبلہ، صحیح ہے، والد صاحب قبلہ، کسی کا نام زید ہو تو زید میرے ابو کا نام ہے. وہ تعریف کے وقت مطلب تعارف کے وقت یا کہیں لکھاوے کے وقت تو بول دیتا، پھر بھی وہاں پر بولتا فلاں صاحب قبلہ، اتنا تو بولتا. ایک سچے اور اچھے کی یہ پہچان ہے. توجہ سے سنیں، اللہ پاک نے محمد ابن عبداللہ نہیں کہا کہ محمد ابن عبداللہ آنے والے ہیں، نہیں، رسول آنے والے ہیں. تو عیسیٰ کو کہنا چاہیے اے مولا میں بھی تو رسول ہوں. موسیٰ کو کہنا چاہیے میں بھی تو رسول ہوں. جتنے بھی رسول تھے سب کو کہنا چاہیے میں بھی رسول ہوں. یہ کون سا رسول ہے؟ نام تو بول. اس تعارف میں بھی کتنی تعریف ہے کہ سب نبی بھی جان رہے ہیں، سب رسول بھی جان رہے ہیں. کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تیرے پاس جو
منتخب ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں. مخلوق تو سب ہے لیکن ان مخلوق میں اللہ چنتا، اور اللہ کے چننے میں کوئی گڑبڑی نہیں. وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو دیکھ کر چنتا. صحیح ہے؟ ہاں ایسا کوئی مطلب خطرے کا پہلو نہیں، وہ تو سب جانتا ہے، سب پیدا کیا ہے تو جانے گا کیسے. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے تؤمنون بہ ولتنصرونہ، تم ضرور ضرور ایمان لانا، ولتنصرونہ ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. اور اس کے بعد کہا اقررتم، میں یہ وعدہ دے رہا ہوں اس پر اقرار کرتے ہو. کمال ہے، اللہ کر کے سلیکٹڈ بندے سے پوچھ رہا. لیکن یہ پوچھنا جو ہے نا یہ جبری نہیں ہے، یہ تعظیمی پوچھنا. عظمت رسالت کو پڑھانا اور عظمت رسالت کو پڑھانا وہ توجہ سے آکر تم اقرار کرتے ہو میرا یہ وعدہ جو میں کہہ رہا ہوں ایمان لاؤ گے. اچھا ایک اور بتائیے، ایک بات بڑی محبت سے بتا دیا. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت آدم جب آئیں گے تو آدم کے پاس تو محمد آنے والے ہیں؟ جانتا تھا. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جس کو اللہ بھیجنے والا ہے وہ جان رہا ہے کہ سب سے بنانے والے ہیں، ان کے پاس محمد آنے والے ہیں نہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اچھی کوالٹی میں، اچھی خلق میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو، یہ منشأ توحید ہے. جملے پہ غور کر رہے ہیں. رب جان رہا ہے کہ آدم کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، شیش کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، نوح کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ تک جس کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ محمد نہیں آئیں گے. پھر بھی کہہ رہا ہے اگر آ جائیں، اے اللہ تیرے پاس تو علم ہے، تو کمانڈر بول سکتا ہے، یقین کے ساتھ بول سکتا ہے، یقینی بات بول سکتا ہے، لیکن کیوں بول رہا ہے؟ یہ ہے عظمت رسالت کا اظہار کہ میں جانتا ہوں محمد آئیں گے نہیں، لیکن میں امت کو بتانا چاہتا ہوں، خلق کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مخلوق ہو ذکر محمدی سے خالی نہ رہے. اگر آئیں گے نا ذکر محمدی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا محتاج نہیں ہے، ہر زمانے میں ذکر محمدی ہو. یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا مقصد ہے. ثم جاءکم رسول، میرے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم، وہ رسول تیری تصدیق کرے، تیرے ساتھ جو ہے تیرے پاس جو ہے سب تصدیق کرے. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم. اچھا اس کے بعد جملے کا وقت کون سا بھائی ذمہ تھا؟ اللہ ہے اور اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں. آسانی سے کہتے تھے اقرارنا مان ہے، لیکن نہیں، اقرار کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ ہے، اس پر بہت کم لوگوں کی ذہن جاتی ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور ان پر، ان وعدے پر، یہ میرا بھاری ذمہ ہے تیرے اوپر. اسر بولتے ہیں، جسے آپ پڑھتے ہیں نا فاتحہ کی آیت میں ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، اس سے پہلے ربنا لا تحمل علینا اسرا، اسر الف صاد را، لا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال، بوجھ بھاری، کنٹرول سے زیادہ. سمجھ رہے آپ؟ جتنی طاقت ہو اس سے زیادہ. اب آپ غور کیجیے، وہی جملہ فرمایا اسری، میرا بھاری ذمہ. یہ کون سا بھاری ذمہ ہے؟ کون سا بھاری ذمہ ہے؟ آ جائیں گے ایمان لے آؤں گا بس ہو گیا. لیکن نہیں، نبی کو بلیو کرنا خدا کے تمام مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بھاری مقصد ہے، سب سے عظیم ترین مقصد ہے. اس لیے نبیوں کو کہا گیا اس پر میرا بھاری ذمہ تم لیتے ہو، بھاری ذمہ لیتے ہو. باپ رے باپ، اسر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. دیکھتے ہیں آپ، وَأَخَذْتُمْ، تم پکڑتے ہو، اللہ ذَلِكُمْ، اس بات پر، اسری میرا بھاری ذمہ. اس کا مطلب کسی بھی حکم کو دینے کے وقت اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں کہا کہ یہ میرا بھاری ذمہ ہے. میرا بھاری ذمہ ہے. جتنے بھی پلرز آف اسلام دیے گئے کسی میں نہیں کہا تھا کہ یہ بھاری ذمہ ہے، لیکن نبی جب دیا گیا اور آپ کو نہیں، نبیوں کو جب دیا گیا تو کہا میرا بھاری ذمہ ہے. یہ ایسا عظیم ہے، ایسا ثقیل ہے، ایسا بھاری ہے کہ تمام مقاصد میں سب سے اعلیٰ مقصد توحید ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا، سبوں نے کہا اقررنا، اقرار کرتے. تو اللہ پاک کا اقرار بھی تو بات ہے، وعدہ ہی لیا تو ہو گیا، ختم ہو گیا تو چلو ہو جاتے، اور کتنا رات پر کرتے کیا ایسا. تو اللہ پاک آگے بڑھتا ہے. 1,00,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ایک پوسٹ میں سے نکالی، 23,999. سمجھ رہے ہیں؟ 23,999.
999 سامنے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ سے کہا جا رہا ہے. اگر وہ اس میں پہلے سے داخل ہوتے, توجہ دیجیے گا, تو پھر 1,24,000 کہا جا رہا ہے, لیکن یہ 999 اور الگ سے محمد عربی کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے, الگ سے تعارف اور تعریف ہو رہی ہے. اب کیا کہنا ہے یار, ایمان کے جملے میں اور غور کرو, لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں. حالانکہ خالق قدیم ہے, ازلی ہے, غیر حادث ہے, یعنی اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہوا. بتا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام, اللہ کی ذات باقی ہے, اس کو فنا نہیں ہے. محمد عربی مخلوق ہے, حادث ہے. توجہ سے سنیں, محمد عربی مخلوق ہے, حادث ہے, فنا لازم ہے, خالق نہیں ہے. لیکن غور کیجیے, آپ کلمہ کی عظمت کو سمجھیے گا, راز توحید و رسالت کے لطیف اشارے کو سمجھیے گا, واو کے نہ ہونے کے رموز کو سمجھیے گا. آج کہ اللہ پاک فرما رہا ہے 1,23,999
توجہ دیجیے گا، مصطفیٰ کا شاہد رب ہے اور رب کا شاہد محمد ہے. نوٹ کریں گے عبداللہ. اور دونوں میں فرق قدیم اور حادث کا ہے، خالق اور مخلوق کا ہے. یہ فرق رکھے آپ، شرک کا پہلو نہ لائیں. آپ شرکت کا پہلو لا سکتے ہیں، شرک کا پہلو نہ لائیں. شرکت میں کوئی یہ نہیں ہے کہ شریک حقیقی یا شرک حقیقی بھی ہو. اللہ خود کہہ رہا ہے تم سب کے شریک ہو گواہی مصطفیٰ میں، گواہی محبوب میں تم سب کے شریک ہو. نوٹ کریں عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب اعلان کیا ایک اللہ کی گواہ، ایک اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اعلان کیا آپ کی سرزمین پر، اور جب اعلان کرتے ہیں تو اعلان کرنے کے بعد جنہیں توفیق ملی تھی وہ تو ایمان لے آئے اور پھر صحابہ کرام کی جماعت کہلائے. صحیح ہے. اب جو نہیں کرے، جو نہیں مانے، جن کی قسمت میں نہیں، جن کی قسمت میں نہیں. توجہ. اچھا ایک اور بات حقیقت واضح کر دوں پہلے. حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام کو کتابیں ملی، موسیٰ کو صحف ملے، عیسیٰ کو جو بھی ملی، توریت ملے، انجیل ملے، زبور ملے، جتنی بھی کتابیں، سب کتابوں کو آپ اگر ایک ایک وقت کی گردانی کریں گے تو کتاب اس نبی کی ہے جس کو ملی ہے، لیکن ذکر محمد عربی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر محمد عربی کی ہے. ایک روایت خالی پیش کر دو. ابن کثیر نے نقل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے تحت کہ توریت کے جو حاملین تھے، توریت کے حاملین آج کے حساب سے یہودی بولے تو ٹرمپ دنیا انتقال میں آتا، اس لیے انہیں بولتا. توریت کے ریئل میں توریت جن کے پاس تھی وہ جو صاحبان توریت، اہل کتاب، اہل کتاب کیا کرتے؟ اپوزیشن پر جب بھی مدد مانگنے کی بات آتی تو کیسے دعا کرتے؟ اپنی کتاب کو پہلے لاتے اور کتاب کو لانے کے بعد جہاں اللہ کا ذکر یا جہاں ان کے نبی کا موسیٰ کا ذکر، وہ سب کو الگ الگ کرتے چلے جاتے. اب یہاں پر ریجیکٹ کا پہلو نہیں ہے، وہاں پر ادائے محبوب کا پہلو ہے. وہاں پر ریجیکٹ کا پہلو نہیں ہے. دھیان دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ایسے وقت نہیں کر رہے اور کرتے 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 وہاں پر اپنی انگلی کو روک دیتے ہیں اور چہرہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم انصرنا بہذا النبی المبعوث فی آخر الزمان. اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے اپوزیشن پر مدد فرما جو نبی کو آخری زمانے میں بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے. کتاب ان کی عمل کرے وہ کتاب پر، لیکن ذکر محمد کے وسیلے سے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 کے تحت ابن کثیر نے کہہ دیا کانت الیہود تستنصر بمحمد علی مشرکی العرب فینصرون. جب یہ دعا کرتے تھے اللہ اپوزیشن پر مدد فرما فینصرون، تو اللہ نبی کے نام کے وسیلے سے برکت سے ان پر مدد فرماتا، ان کی مدد فرماتا، ان کی مدد فرماتا تھا. کیا تھی بات، کیا تھی رنگینی، کیا تھی حقیقت، کیا تھی عظمت. ابھی تو آئے نہیں ہیں لیکن جانتے تھے کہ جب رب نے جان کر کے کہ محمد نہیں آئیں گے اور مصطفیٰ کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو کچھ بات، ہے تو کچھ بات، ہے تو کچھ راز، بلکہ ہے سب بات، ہے سب راز. کچھ نہیں، سب راز ہے، سب بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، آپ گواہ ہیں. عرب میں اعلان کیا مصطفیٰ جان رحمت نے. اعلان کرنے کے بعد جب اپوزیشن نے نہ ماننے والوں نے کہا اے محمد تم جو اعلان کر رہے ہو ایک معبود حقیقی، ایک اللہ کی، ہمارے لات کو، ہمارے عزا کو لات مار رہے ہو، ہمارے لات و عزا کو، ہبل کو، ہمارے بتوں کی مذمت کر رہے ہو، اور ایک اللہ کی، ایک معبود حقیقی کی بات کر رہے ہو. معبود حقیقی کے ماننے کا بیس کیا ہے؟ دلیل پوچھ رہے ہیں. بات صحیح ہے، دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو واو کے حوالے سے کہا اس کو محسوس کیجئے. محمد عربی سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے، آقا علیہ السلام کچھ بولتے. توجہ سے سنیے گا. آپ کو، آپ سے ہم مانگے کسی چیز کی دلیل تو آپ اس کو کہیں گے نہیں کہیں گے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے کو نہیں معلوم. اتنا بولے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح سے اٹھ کے بھائی یقین پیٹ پہ پتھر باندھنے والے با اختیار کمی کا اختیار رکھتے ہیں. اللہ پاک خدمتوں کو قبول فرمائے. ہم پانی پلانے والوں میں سے
درود شریف بھی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ آپ سب کی محبت کو سلامت رکھے, آپ سب کی صحت و تندرستی کو سلامت رکھے. نبی نے جب اعلان کیا ایک دلیل نبی سے مانگا گیا ہے نا, تو نبی کو دینا چاہیے نا. نبی ایک چھوٹی سی مثال دے دو. ابو جہل نے کہا آپ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. عرب والوں نے کہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانگ پوری کی اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو کیا بھی ہے نبی نے, کیا بھی ہے نبی. لیکن بات شاہد حقیقی کی, جس شاہد حقیقی نے نبیوں کے سامنے مصطفیٰ کی شہادت کا اعلان کروایا تھا, آج بات شاہد حقیقی کی ہے. اور شاہد کی شاہدیت پیش فرمائے گا. نوٹ کریں آپ, جب رسول پاک سے کہا گیا دلیل پیش کرو, تو نبی اس سے پہلے کہ کچھ بولتے اللہ رب العزت کہہ رہا اے میرے حبیب نہیں, آپ مت کچھ بولو, آپ کچھ مت بولو, میں بولتا. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں آپ دیکھیں گا, پارہ نمبر 11 میں, سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں, پارہ نمبر 11 میں پوری آیت یہ ہے, لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سب سے پہلے جو ہے بے عقلی کی سند دیا اللہ نے کہ جو مصطفیٰ پر مطلب یہ کہ اپوز جملے کستا ہے, جو مصطفیٰ کے خلاف جاتا ہے وہ بے عقل ہے, بے وقوف ہے. یہ اللہ کا فیصلہ. افلا تعقلون سے یہ عقیدہ نہیں, یعنی اس کا مطلب یہ حیدرآباد کے حساب سے کہو بے وقوف کہیں گے, بےخوف کہیں بولتے ہیں, بےخوف کہیں ایسا. تو مطلب جو کہ صحیح بات نہ کرے اس کو بولتے ہیں ایسا, جو صحیح بات کرے اس کو بےوقوف کہیں بولے وہ تو باوقوف ہے, وہ باوقوف ہے. تو کہنا یہ افلا تعقلون یعنی ایک بے عقل ہو, ایک بے عقل ہو, کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ ارے میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ 23,999 کے سامنے ان کی عظمتوں کا, ان کے وقار کا, ان کو بلیو کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور ان لوگوں نے نبیوں کی عقل مندی کا اظہار فرمایا ہے. جو مصطفیٰ کے خلاف چاہے وہ توحید کا کیوں نہ حوالہ لے, توحید کا سہارا کیوں نہ لے, رب اسے بے وقوف کہتا ہے. توحید کی اجاگری کا نام رسالت کا اظہار ہے, رسالت کی تصدیق ہے. اللہ پاک کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے, لیکن نبی سے اعتراض ہوا ہے, اس لیے اللہ نے کہا بے وقوف کہیں گے. افلا تعقلون, بے وقوف ہو تم. کیسے بے وقوف ہے؟ اے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کچھ معلوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 33 ایئرس میں اٹھا لیا قوم کے ستانے کی وجہ سے. اب وہ آئیں گے, پوری عمر پائیں گے, شادی ہوگی, بچے ہوں گے, سب ہوں گے, آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ایک ڈاٹ کلیئر کر دو, وہ رسول ہیں, پوزیشن وہی ہے, لیکن جب آئیں گے تو وہی وعدہ پورا کریں گے. مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت کو پھیلائیں گے. اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ان کی رسالت ختم ہو گئی, ایسا نہیں. رسول ہیں, بڑھ کر مصطفیٰ کے مبلغ بن کر آئیں گے, شریعت محمدی کے مبلغ بن کر آئیں گے. رسالت کا پوزیشن ان کا ہے, رسول ہے. یہ ایک دم بات کلیئر ہو گئی نا. اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قرآن میں تو ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی نبی نہیں آتا, یہ تو آ رہے ہیں نا, تو نہیں گئے سو آ رہے ہیں, واہ سڈنلی نہیں آ رہے ہیں, کوئی پرسنلی آ رہے ہیں, گئے سو آ رہے ہیں, ہاں کس کو آ رہے ہیں, ہاں کوئی نیا نبی نہیں, کوئی نیا نبی, اور آنے کے بعد کوئی اپنی شریعت نہیں پھیلائے گا, محمد عربی کی شریعت پھیلائے. توجہ سے سنیے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنا معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے سورہ مریم آپ اٹھائیے سیکنڈ پہ, پورے سورہ مریم. جانتے ہیں مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے. ایک نبی کی ماں کو عظمت و وقار رب کی طرف سے ملے, حالانکہ عورت نبیہ نہیں ہوتی, ولیہ ہو سکتی, نبی نہیں ہوتی. چاہے وہ نبی کو جنم دے دے لیکن نبی نہیں بنتی, یہ اللہ کی سنت ہے. نبی نہیں بنایا عورت کو, ولی بنایا, ولی بن سکتی. تو آپ غور کریں, حضرت عیسیٰ کو جنم دینے والی ماں حضرت مریم, کسی بھی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے. حضرت مریم کا نام ہی نہیں, پورا سورہ ہے اللہ, پورا اللہ کا سورہ بن گئی حضرت مریم, پورا سورہ بن گئی. اب کیسے بنی, کیا بنی, وہ پورا الگ مسئلہ ہے. میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ حضرت مریم جب حالت حمل میں اپنی قوم کے پاس آئی, فاتت به قومها تحمله
गाली देते, सही है, वो दफा करने का अंदाज अलग अलग है। अच्छे ये सोचते हो, जैसे देखिए ना, अगर जब चोरी ना करे ना पुलिस आपको पकड़ ले तो आपसे बोलोगे अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं चोरी नहीं किया, लेकिन जो चोरी किया रहता है वो कसम खाता बहुत ज्यादा। हाँ, अल्लाह की शपथ तो इसकी शपथ तो उसकी शपथ मैंने चोरा है, सही है, अगर घंटे लग जाए तो बोल देते। कहना यह है कि सच्चाई की वो महसूस कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ कुरान, हजरत मरियम की तरफ जब उंगली उठी, नोट कीजिएगा, और अच्छे बेटे होने का हक अदा कीजिए, आप भी हम भी सब भी। अल्लाह पाक हजरत ईसा के वसीले से हम सबको सालिहियत नसीब फरमाए। तवज्जो से सुनिए, जब ऐसा हुआ ना तो अल्लाह पाक ने गायब से कि तौफीक बख्शी हजरत मरियम को, ए मरियम तूने आम बच्चे को पैदा नहीं किया, अरे आम बच्चा भी पैदा करती बगैर बाप के और मेरी तौफीक से तब भी मैं दिफा करता, लेकिन तूने तो मेरे सेलेक्टेड बंदे ईसा को पैदा किया, इसलिए सुन, फशारत इलैहि, जो बच्चे को लेकर आई हो उसी की तरफ इशारा कर दो। फशारत इलैहि इशारा कर दिया, कौन ने कहा कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबiyya, अरे जो अभी गहवारे में है, जो अभी झूले में है, जो अभी गोद में है, तारीख अब तफसील सुनिए, सिर्फ 40 दिन के थे हजरत ईसा, 40 दिन के थे, समझ गए आप, 40 डेज, 40 दिन के हजरत ईसा, 40 दिन के बच्चे को रोने ठीक से नहीं आता, माँ का डिफेंस क्या करेगा वो, सही है, लेकिन रब जिसे सेलेक्ट फरमाता है ना ताकत भी अदा करता है, क्योंकि वो नहीं होता, वो मैं होता है, वो ताकत इलाही में होता है, वो रब पैदा किया था। 40 दिन के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन तकिया लगा करके ऐसे बैठ जाते, 40 दिन के, 40 दिन के। हम लोगों का बच्चा अगर सिर्फ अब्बू बोल देता है ना तो पूरी मोहल्ले में ऐलान कर देते हैं मेरा बच्चा अब्बू बोल रहा है, मेरा बच्चा अब्बू बोला, हालांकि वो अब्बू नहीं बोलता, उनकी ज़बान दांत वगैरह निकलने की वजह से अब्बू बू ऐसे वो निकल जाता, कोई वो बोलता कहाँ, सही है कि नहीं। हजरत ईसा बड़े अच्छे से 40 दिन के नहीं 40 साल की अज़मतों के साथ इस तरह बैठ कर कहते हैं, कुरान सुनिए, कुरान का सूरह मरियम, इन्नी अब्दुल्लाह, ए मेरी मां पर अपनी जगह चूल्हे कसने वाले, ए मेरी मां पर चूल्हे कसने वाले सब, वो मां को मत दे, मेरी वजह से मां पर ड्यूटी है ना, मैं डिफेंस कर रहा हूं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी किताब, मुझे रब ने इंजील अता फरमाई है। इंजील कहां है, 40 दिन इंजील कहां अता फरमाई, आतानी किताब सुनो वजालनी नबी, क्या और मुझे रब ने नबी बनाया। 40 दिन के हैं, 40 दिन के हैं, इनसे भी वादा लिया गया है, ये भी मोमिन है मुस्तफा के, ये भी मोमिन है मुस्तफा के, 40 दिन के हैं, इन्नी अब्दुल्लाह तानी किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका, और मुझे रब ने बरकत वाला बनाया है, ज़हमत वाला नहीं बनाया है। जब मैं बरकत वाला हूं तो मेरे जन्म देने वाली मां कैसे बेबरकती हो सकती है। वजालनी नबिया, अच्छा ऐसे संविधान किताब में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में, ऐसे कानून वाली किताब में जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। समझ में बात आ गई कि अल्लाह के नबियों के और अल्लाह के सेलेक्टेड बंदों पर उंगली उठाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला डिफेंसर बन जाता है, अल्लाह दिफा करता है, वो हम नबी है, ये मोहम्मद अरबी है जो नबियों के नबी है, इसलिए इनके खिलाफ के जो लोग, कुरान कहता अफला ताक़िलून, बेवकूफ कहेंगे, देखा अल्लाह की दिफा फरमा रहा है, अल्लाह डिफेंस कर रहा है, इसका साफ मतलब हुआ कि अल्लाह के महबूब बंदे। दुनिया में मिसाल भी लेना भाई, आप दोनों बेहतरीन दोस्त हो, अगर इतना कोई रिस्पेक्ट करते खुदा न करे, वैसे ही हम दोनों दोस्त हैं, और बाद में मेरे को बुलाएगा नहीं, खैर अगर दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए तो वो कितना बोलेगा छोड़ दो, लेकिन दूसरा दोस्त जो है ना कहेगा आप रुकिए ना, मैं देखता हूँ, ये दोस्ती उभारती है। तो बीवी को लेके जा रहे थे, बीवी को किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो आप क्या करेंगे, बीवी को भी डांटेंगे, रुको मैं देखता हूँ, मेरे महबूब को, सही है, मेरे चाहत को, तो महबूब का डिफेंस महबूब ही करता है, महबूब का डिफेंस महबूब ही करता है। सारे नबी अल्लाह के महबूब बनते हैं, सेलेक्टेड बनते हैं, इसलिए जिस नबी पर भी उंगली उठी है रब्बुल आलमीन ने हर एक का दिफा किया, हर एक का दिफा किया है। हजरत ईसा का दिफा
محمد ابن عبداللہ نہیں بولے. میلاد النبی پیدائش بول رہے آپ, تو جب میلاد النبی بولے نبی کی پیدائش تو ہو گئے نا بچپن کے نبی, ہو گئے نا بچپن کے نبی. یہ جملہ بول رہا ہے کہ بچپن ہی کے نبی ہے. میلاد النبی سب میلاد النبی سب بول رہے ہیں. جو 40 سال کے بعد نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں میلاد النبی. میلاد بشر نہیں بول رہے, میلاد محمد ابن عبداللہ نہیں بول رہے. یہ سیدھا سیدھا جملے تھے. آپ سنیے, جب اعلان ہوا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسے حبیب ہے نا کہ آدم و عیسیٰ سے لے کر صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. جامع ترمذی کی روایت ہے, ابن کثیر وغیرہ نے آپ کی مستدرک میں بھی اس کو نقل کیا ہے. جب صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں آدم صفی اللہ, آدم نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یہ سب ذکر کر رہے ہیں اور اشعش کر رہے ہیں, رشک کر رہے ہیں. وہ مطلب یہ سوچ رہے ہیں میرے حبیب کو کیا, میرے حبیب کو کیا, یہ سوچنا چاہے. سب کا انٹروڈکشن کرتے کرتے رشک کر رہے ہیں. اتنے میں مصطفیٰ کا سڈنلی گزر ہوتا ہے, اور گزر ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد سمعت کلامکم وعجبکم, قد سمعت کلامکم وعجبکم, میں نے تمہاری گفتگو بھی سن لی ہے اور تمہارا تعجب کرنا بھی سن لیا. تم تعجب جو کر رہے ہو نا, آدم صفی اللہ بنے, موسیٰ کلیم اللہ بنے, نوح نجی اللہ بنے, عیسیٰ روح اللہ بنے, یہ سب جو پوزیشن یاد کر کر کے تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں کیا ہوں, تو سنو میری زبان سے, انا حبیب اللہ. وہ سب پرسنلی لیمیٹڈ اوصاف کے حامل ہے, وصف کے حامل ہے. میں اللہ کا حبیب ہوں. اب سوال عالم خیال میں سبوں نے کہا حبیب میں اور صفی اللہ میں, حبیب میں اور نجی اللہ میں, حبیب میں اور کریم اللہ میں, یہ سب میں فرق کیا ہے؟ عالم خیال میں سب نے یہ سوال کیا, جواب مل گیا کہ یہ سب وہ ہے جو رب کو چاہتے ہیں, اور میں حبیب ہوں جو رب مجھے چاہتا ہے. یہ ہے حبیب اور کلیم اور صفی وغیرہ کا فرق ہے. توجہ سے سن رہے ہیں آپ. اب آگے دیکھیے, اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگا کہ ایک اللہ کی دلیل کیا ہے, نوٹ کیجئے گا, یہ اپنی دکان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنا انٹروڈکشن نہیں, میں جملہ نہیں کہا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ کہا ہے, قولوا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ نہیں کہا, قولوا محمد ابن عبداللہ نبی اللہ نہیں کہا. میں محمد ابن عبداللہ ہوں, میں قریشی ہوں, میں ہاشمی ہوں. ماننے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ماننے میں کسی کو تکلیف ہو, وہ تو ایک اللہ واحد حقیقی کی بات کی جا رہی ہے. ایک اللہ کو مانو. تو اللہ کے رسول سے دعویٰ, اس دعویٰ کی دلیل پوچھی جا رہی ہے. تو رسول پاک کو خاموش کر کے رب نے کہا میرے حبیب, سورہ یونس کو دیکھیں آپ آیت نمبر 16 میں, میرے حبیب پریشان مت ہوئیے, انہی سے پوچھیے. میں عیسیٰ کا ذکر اس لیے کیا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کیسا کیچ کرتے, انہی سے پوچھیے. میں فرسٹ دن سے لے کر کے اعلان رسالت کی, اب یوں سمجھیے کہ 39 سال اور 364 دن, اب 24 گھنٹے